وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك رحمة العالمين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك شافع المسلمين وعلى نبينا محمد وعلى آل بيته وذرياته وأزواجه وأصحابه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك شافع المسلمين وعلى نبينا محمد وعلى آله وأولاده وذرياته كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على شافع المسلمين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك شافع سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على شافع المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وذرياته كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك شافع سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. মেহরবানি করে সূরা বাকারা দ্বিতীয় পারা সূরা বাকারা दूसरा पारा सূরা বাকারা মেহরবানি করে পড়ুন। 152 नंबर है 152 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله
مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برشرك الله سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأوليائه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. আলহামদুলিল্লাহ পাক দরবারে আমরা সবাই মাগফিরাতের দরবার, নাজাতের দরবার, দিন দুনিয়ার শান্তি মঙ্গল কল্যাণ হাসিল করার দরবারে আমরা সবাই উপস্থিত হতে পেরেছি। যার জন্য আমরা আল্লাহ রসুলের পাক রাসূলুল্লাহ আর কামিল মুর্শিদের করি শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের শুকরিয়া কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন। এই আমার কোনো ইলম নেই, আমল নেই, জ্ঞান নেই, আকীদা নেই, একমাত্র কামিল মুর্শিদের হুকুমকে পালন করার জন্য দু চারটা আয়াত পড়ে তার উপরে আমাল করার উদ্দেশ্যে হাজির হই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই উদ্দেশ্যে কামিয়াবি আতা করেন, আমিন সুম্মা আমিন। কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে খালিদ দিল থেকে মাফ করে দেবেন। এই সূরা বাকরা 152 নম্বরে আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ফাযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। और तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, और शुक्र अदा करो मेरा, और तुम मेरा इनकार मत करो, यानी मैं नाशुक्री ना करो। शुक्रिया का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दिया कि जितने भी इंसान हैं, खास करके जो मोमिनीन बंदे हैं, उन सबको शुक्र अदा करने का हुक्म, जिस हाल में रहें जैसे भी रहें। इसलिए शुक्र का कहाँ तक है, वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम और ज़्यादा तुम्हें देंगे। कुरान पाक की आयत है। ये आयत करीमा हुज़ूर क़िबला खुर्शीद हुज़ूर क़िबला हमेशा इस चीज़ को जो है बयान करते रहते थे, हमेशा कहते रहते थे वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज़्यादा देंगे। जिस चीज़ में इल्म हो, माल हो, दौलत हो, सेहत हो, ताकत हो, हर एक चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बढ़ा देगा। तो ये कि हम लोग सभी कुछ करते हैं, लेकिन शुक्र जैसा कि होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का हम लोग शुक्र अदा नहीं कर पाते। इसलिए हमें शुक्र की बहुत ही ज़रूरत है, बल्कि इसका हुक्म ही अल्लाह ताला ने जब दिया, यानी कुरान करीम में जब आया तो इसका मतलब कि ये फ़र्ज़ है, हमारे लिए शुक्र अदा करना फ़र्ज़ है, वाजिब भी नहीं बल्कि फ़र्ज़ है ये। और नहीं अगर हम शुक्र अदा करते हैं तो ये कुफ़रान नेमत है, नेमत से इनकार या नेमत का शुक्रिया ना अदा करना या अल्लाह के फरमान के ख़िलाफ़ करना, ये हमारा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में जो इरशाद फरमाया वो यही कि अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करते रहें। बड़े बड़ों की क्या बात है, बुज़ुर्गों की जो बातें हैं वो क्या हैं कि हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। उन पर मुसीबत आती है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तकलीफ़ आती है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं,
کوئی ایک تھوڑا کھنسی گھاؤ کچھ بھی بیماری تکلیف ہو گئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لوگ ہم جیسے عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی شکریہ کی کون سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دی ہے، ان کو یہ پریشانی ہے، وہ بیماری ہے، تو اس میں ہم شکریہ ادا کیا کریں؟ ہم تو اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد دور فرما تاکہ ہم امن و سکون اختیار کریں، ہمیں چین ہو، ہمیں اطمینان ہو. لیکن یہاں یہ چیز نہیں. جو اولیاء اللہ کا صوفیہ اکرام کا جو خاص کر کے یہ جو مجلس مبارک ہے، یہ خاص کر جو یہ آج ماہواری مجلس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجلس جو ہے ماہواری مجلس خدا قبلہ ہمیشہ بیان کرتے رہتے تھے کہ اس مجلس کا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹ مدینہ شریف سے اس کا تعلق ہے. تو ظاہر ہے کہ جس دربار میں جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں. اور فرشتے جو حاضر ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اس دروازے پہ جہاں سے انٹرنس ہے اس دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کے جتنے لوگ یہاں پہ شامل ہوتے ہیں سبوں کا نام اپنی فہرست میں، ذاکرین کی فہرست میں، شاکرین کی فہرست میں ان کا نام اس میں لکھ لیتے ہیں. اور جب ان کا نام اس میں لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد یہاں تک کہ ایسا موقع آتا ہے کہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، لوگ اب جانے کو رہتے ہیں، ٹھیک اس وقت ختم ہونے سے جسٹ ذرا سا پہلے کا آدمی انٹر کرتا ہے. ایسا آدمی اب وہ آدمی جب داخل ہوتا ہے تو کیا اس کا نام اس مجلس میں داخل کیا جائے گا یا نہیں داخل کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ نہیں، اس کا بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا بھی نام ڈال دو، وہ بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا. تو یہ اس مجلس کی جو اہمیت ہے وہ ایسے ہی، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہی مجلس، لیکن یہ مجلس خاص طور پر ایسی ہے کہ جہاں پہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. اور یہاں پہ چونکہ فقیروں کی ہے، فقراء کی ہے، علماء کی مجلس ہے، فقراء کی مجلس ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کی مجلس ہے، اس لیے تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے یہاں ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں تقویٰ کیا جائے، کیسے پرہیزگاری کی جائے. صرف سود ہی تقویٰ نہیں ہے، سود سے بچنا ہی تقویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہم اور اپنے معاملات جو کرتے ہیں، معاملات کے کرنے میں بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے، وہاں بھی تقویٰ. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، وزن کا معاملہ ہے، اس میں تھوڑا کم بیش یہ کرنا، کسی چیز کے لین دین میں وہاں پہ احتیاط کرنا، وہاں پر پرہیز کرنا. تو یہ بہت ساری چیز ہے جس کے اندر میں ہمیں احتیاط اور پرہیزگاری کی سخت ضرورت ہے، لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں. اب نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور معافی جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد چاہو، مدد طلب کرو. کس چیز سے مدد طلب کرو؟ صبر سے اور نماز سے. تو صبر سے ہم کیا مدد چاہیں گے؟ کیا ہم یوں کہیں گے اے صبر میری مدد کر؟ کیا ہم یوں کہیں گے اے صبر میری مدد کر؟ یا ہم یہ کہیں گے اے نماز تو میری مدد کر؟ کیا یہ ہمارا اس کا ترجمہ کیا ہم یوں کریں گے، یا اس کا مطلب کہ ہم یہ سمجھیں گے؟ ایک صاحب سے میری بات ہونے لگی، انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے مدد، یا تو اللہ سے غیر اللہ سے مدد یہاں پہ مانگ رہے ہیں. غیر اللہ سے مدد جو ہے کیا ہے؟ صبر سے مدد کے لیے چاہ رہے ہیں، نماز سے مدد چاہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے، صبر سے مطلب یہ کہ صبر کرنا، صبر اختیار کرنا، اور نماز سے مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا، یہ مطلب ہے. بولے یہ کہاں سے آپ لے کے چلے آ رہے ہیں؟ بولے بھیا تم کہاں سے لے کے چلے آ رہے ہیں؟ تو بات کرنے کے وقت میں یا بحث کے وقت میں ان چیزوں کا بہت ہی خاص خیال رکھا جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اس بات پہ علماء کی پکڑ ہو جاتی ہے. علماء کیا ہے؟ زبان کو پکڑتے ہیں سامنے، اور فقیر دل کو پکڑتا ہے. یہ ایسی مجلس ہے کہ جو علماء کی بھی مجلس ہے، فقیروں کی بھی مجلس. یہاں زبان بھی سنبھالنا ہے اور دل بھی سنبھالنا ہے، دونوں سنبھال کر کے ہم کو یہاں پہ چلنا ہے. یہ بہت ہی ڈینجرس جگہ ہے، خطرناک جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، بہت شاندار جگہ ہے. جو ادب اور لحاظ کے ساتھ جو یہاں پہ آتا ہے، جو باادب رہتا ہے، جو اپنے آپ کو جو بڑا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو انتہائی حقیر فقیر سمجھتا ہے،
اپنے آپ کو انتہائی ذلیل سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دار بناتا ہے۔ مرشد قبلہ حضور قبلہ بیان فرماتے تھے، ہمیشہ بولتے تھے تمہیں ہاتھی ہوئے যদি آسبے موشا ہوئے تمہیں بیروگے، اور যদি موشا ہوئے تمہیں آسبے ہاتھی ہوئے بیروگے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم ہاتھی بن کر کے یہاں آتے ہو تو تم موسا یعنی چوہا بن کر کے یہاں سے جاؤ گے، اور اگر تم چوہا بن کر کے یہاں آتے ہو تو تم ہاتھی بن کر کے جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اس بات کو واقعی ہم لوگوں نے الحمدللہ اس کو گرہ باندھ کر کے رکھا۔ اس لیے کبھی بھی کسی معاملے میں آدمی کو یہ بہت ہی اپنا آکڑ دکھانا، اپنی اکڑ دکھائیں، اپنا غرور دکھائیں، اپنا گھمنڈ دکھائیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں خاکساری کی جگہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کوئی خاکساری کرنے لگتا ہے، عاجزی کرنے لگتا ہے، تو ہم ہی لوگ اس کو کیا ہے بہت ہی کیا اس کو بولتے ہیں چھوٹا چھوٹا تو سمجھتے ہی ہے، اس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں بہت ہی چھوٹا، اس طرح سے معمولی اس کو سمجھتے ہیں، تچھو اس کو سمجھتے ہیں، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اس کو کچھ یہ نہیں ہے، خاموش رہیے گا نہیں۔ حالانکہ دیکھیے خاموشی اختیار کرنا یہ بھی ایک تقویٰ ہے، من سکت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ آپ کی زبان کھلی ہوئی ہے، آپ بول رہے ہیں، جب آپ بولیں گے تو کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا ادھر ادھر نکل جائے گا، لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہے؟ اسی لیے علماء کی مجلس میں جب جائیے اپنی زبان بند کر کے رکھیے، اور فقیروں کی مجلس میں جائیے تو اپنا دل کو سنبھال کر کے جائیے، الٹا پلٹا ادھر ادھر کی بات نہیں۔ تو یہ وہی جگہ ہے، علماء کی بھی جگہ ہے، فقراء کی بھی جگہ ہے، ولیوں کی جگہ ہے، صوفیوں کی جگہ ہے، اور عالموں کی جگہ ہے۔ اس لیے یہاں پر کیا ہے، مولانا غازی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت ایک بہترین جید عالم، بیک وقت بہترین جید صوفی اور متقی اور پرہیزگار، کامل ولی اللہ اور پیشوائے اولیاء یہ ہیں۔ اس لیے ایسی جگہ میں یہاں پر ہم لوگوں کو پرانی ہی باتیں ہیں جسے میں دہرانا چاہتا ہوں۔ خورشید حضرت اللہ بار بار یہ بولتے تھے، یہ مجلس ہم لوگ نہیں چلا رہے ہیں، یہ مجلس مولانا زان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں۔ جب کھڑے ہو کر کے اب یہاں کچھ لوگ بھائی لوگ بولیں گے کہ یہ لوگ مردہ کو زندہ کر دیا، مردہ کو زندہ کر دیا، مردہ ہمارے واسطے ہمارے واسطے وہ مردہ ہیں یا تمہارے واسطے مردہ ہیں؟ اللہ کے نزدیک مردہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ اور زندگی ایسی، کتنے لوگوں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کہہ دیا کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کے عقیدے سے ہمارا عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں۔ جب ہم اولیاء اللہ کو ہم یہ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، الحمدللہ اپنی قبر میں ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، حضرت نبیوں کے بارے میں تو اور زیادہ بہتر عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے بولے کہ مر گئے مٹی میں مل گئے، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے انسان کی۔ ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ دربار کے تمام کام کاج کو آپ دیکھیے، الحمدللہ مکمل طور پر اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے، مکمل طور پر ہر ایک چیز کو آپ لے کر کے دیکھیے گا۔ جس طرح سے آپ مجلس کو دیکھیے، مجلس کی شروعات کو دیکھیے، مجلس کے اختتام کو دیکھیے، ہر وقت میں درود شریف کی کثرت ہے، صلاۃ والسلام کی کثرت ہے، چاہے آپ شروع کریں تو یا اختتام کریں تو کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، جیسے بھی ہو ہر طرح سے یہاں الحمدللہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کی یہ مرشد کے لیے جہاں تک ہے ہم لوگ کا جو عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کیا ہے، یہ ایک وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، جسے دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ کتنے لوگوں نے تو یہی سوال کر دیا کہ یہ اذان گاچی رحمۃ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے ولی کہاں ہے، ولی کا ثبوت؟ ارے چپردی کے شوربا، تم ایک دنیا دار انسان، تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، دونوں میں فرق تم نہیں کر پاتے ہو، اور اوپر سے تم سوال کرتے بڑوں سے، تم نے دیکھا بھی نہیں ان کو، ان کے اخلاق کو نہیں دیکھا، ان کی باتوں کو، ان کے اعمال کو، ان کے فرمودات کو تم نے نہیں دیکھا، تم نے ان کے دربار کو دیکھا تو اوپری سطح سے دیکھا، اور اس کے باوجود تم سوال پر سوال کرتے ہو، یہ کیسے ہو؟ پہلے خود ولی تو بن جاؤ،
خود بن جاؤ ولی، اس کے بعد دیکھو اس نگاہ ولایت سے کہ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ ولی ہیں یا نہیں ہے۔ کسی کو سمجھنے کے لیے، کسی کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جیسا ہم بنے پہلے، تو ان جیسا تو پہلے بن جا، ظاہری حیات ہی میں آ جا، ظاہری شکل و صورت ہی میں کم سے کم آ جاؤ تو تم سمجھ پاؤ گے۔ لیکن یہ تو ہے نہیں، صرف بحث اور مباحثہ کی بات تمہارے اندر میں آتی۔ تو سماع موتا کا ذکر بہت سارے لوگ جو ہیں اس بارے میں بھی کہتے ہیں کہ مردہ سننے کب سے لگے؟ ارے تمہارے نزدیک مردے نہیں سنتے ہیں، ہمارے نزدیک سنتے ہیں، اور یہ بہت سی یہ مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تمہارے نزدیک نہیں سنتے ہیں، نہ سنیں۔ جنگ احد کے موقع پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کہاں پہ؟ جب ایک گڈھے میں جب ڈالا گیا غیر مسلمین کو، جو کہ مر گئے تھے، جو مار ڈالے گئے تھے، انہیں تو ہم شہید نہیں کہیں گے۔ شہید کسے کہیں گے؟ جو ایمان کی حالت میں جو قتل کیے جائیں، یا قتل ہو جائیں، یا مر جائیں، یا مارے جائیں، ایسے لوگ شہید ہوں گے۔ لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہو کر کے جو لوگ مرے، تو ایسے لوگوں کو ہم شہید تو ہرگز نہیں کہیں گے۔ اگر ہم شہید کہتے ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر فتویٰ لگے گا اور ہمیں توبہ لازم ہوگی، ہمیں توبہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس گڈھے میں گئے، ہم اس لیے قبر بھی نہیں کہتے، ہم کہہ رہے ہیں وہ گڈھا کہ جس میں غیر مسلمین جو مارے گئے ان کو جو ڈالا گیا تھا، ایک ایک میں بہت سارے لوگوں کو 3 3 4 4 5 5 کو ڈالا گیا، وہاں جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یا بدر کے موقع پہ، ہمیں کنفیوژن ہو رہا ہے، شاید بدر کے موقع پہ، ہاں بدر کے موقع پہ، جنگ بدر کے موقع پہ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر فرما رہے ہیں، سنتے ہو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت فرمائی، ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ اب تم لوگ جو کہہ رہے تھے کفر کی، اس کو کیا اللہ نے شکست دی، تم یاد رکھنا۔ اب یہاں پہ ایک بحث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں کو خطاب کیا، کیا وہ لوگ سن رہے تھے؟ یہیں سے بحث شروع ہوتی کہ سماع موتا یعنی جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنایا تو ان کا سنانا اور تھا، ہمارا سنانا اور، ٹھیک امتیازی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ضرور، اور ان لوگوں نے بھی سنا، اس چیز کو جانا کہ ہاں واقعی جو رسول عربی علیہ السلام جو ہمیں دعوت دیتے تھے حیات میں، اپنی زندگی میں جو ہم سنا کرتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہ مانی اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بے ایمان ہو کر ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس بات کو ان لوگوں نے جانا، لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جو لوگ کی عام آدمی جو ہیں، یا پھر ان کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہیں، یا پھر اللہ تک جو پہنچے ہوئے فقیر ہیں، ایسے لوگ جو ہیں، یہ لوگ بھی اگر کہیں کسی جگہ اگر پہنچتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی جگہ کسی ولی اللہ کی قبر پہ اگر جاتے ہیں، وہاں پر ایک مشاہدہ ہوتا ہے، ایک مراقبہ ہوتا ہے۔ اس جگہ جو آدمی، ہم لوگ کا عرس ہو رہا ہے، آنے والا ہے الحمدللہ، تو عرس کے موقع پہ جو ہم لوگ قبر شریف میں جو حاضری دیتے ہیں اور وہاں مزار شریف میں جو جاتے ہیں، جا کر کے ہم لوگ بعدب بیٹھتے ہیں، اور بعدب بیٹھ کر کے ہماری توجہ جو ہے وہ مرشد کی طرف ہوتی ہے، اور وہ توجہ جب ہم صاحب مزار کی طرف کرتے ہیں تو ان کی توجہ بھی ہماری طرف ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اس بات کو، جب ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ بھی ہماری طرف توجہ دیتے ہیں، جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سلام کا جواب دینا اور یہ سننا اور سنانا، جب ہم عام قبرستان میں چلے جاتے ہیں، وہاں ہم جا کر کے اگر ہم قبر والے کو سلام کرتے ہیں، ہمارے باپ کی قبر ہو، ہماری والدہ کی قبر ہو، ہمارے کسی دوست کی قبر ہو، کسی کی بھی ہو، اگر ہم وہاں جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبر جب ہم کہتے ہیں، یا اپنے والد یا اپنی والدہ کا نام لیتے ہیں، اپنے دادا دادی کا نام لیتے ہیں، اس وقت ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ جس سے وہ دیکھتے بھی ہیں سلام کرنے والے کو اور سنتے بھی ہیں سلام کرنے والے کو، سلام بھی سنتے ہیں، سلام کرنے والے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے جو میت ہے اس کے چہرے کو کدھر موڑا جاتا ہے؟ قبلہ کی طرف، قبلہ کی طرف۔ تو حکم یہی ہے کہ ہمیں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟
पश्चिम तरफ हम खड़े हों ताकि उनका जो मुंह है, जो उनका चेहरा है किबले की जानिब है, तो हम उस तरफ हम खड़े होंगे और सामने में पैर के पास नहीं बल्कि और थोड़ा आगे सीने के पास अगर हम खड़े हों और वहाँ पर खड़े होकर के जब हम सलाम करेंगे तो वो देखते भी हैं और पहचानते भी हैं। और इसके साथ जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, खास करके जो औलाद है उनकी, जब वो वहाँ पहुँचती है औलाद या उनके दोस्त अहबाब जिससे दुनिया में मानूस रहते थे, उस वक्त भी उनसे मानूस होते हैं जब वो उनके पास जाते हैं, उस वक्त भी उनके पास जाते हैं और मानूस होते हैं कि नहीं ये हमारा दुनिया में जैसे मिलने वाला था। और यूँ तो आप जानते ही हैं कि जितने भी कब्रबाशी हैं ईमानदार लोग, जितने अहले ईमान, उन सब का मामला है कि जब भी कोई गुजरता है सलाम करता है, इस उम्मीद में रहते हैं कि काश कोई हम पर फातिहा पढ़ के जाए, काश कोई हमें सवाब पहुंचा करके जाए। और इस उम्मीद में जब वो रहते हैं, जाहिर है कि हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये वाक़या बहुत ही मशहूर वाक़या है जो तज़किरतुल औलिया में है कि कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे और गुज़रते गुज़रते ठहर गए, उन्होंने देखा कब्रिस्तान ये कब्र है यहाँ पे, और वहाँ पर वो फातिहा पढ़ दिए। फातिहा पढ़ के जब वो दुआ उन्होंने की तो उनके कान में आवाज़ आनी शुरू हुई, एक हंगामा, एक शोर, है ना, चेचामेची जिसको हम बंगला में बोलते हैं। तो ये जो सुन करके उनको हैरत हुई कि ये तो वीरान जगह है, कब्रिस्तान है, सभी लोग मुर्दा हैं, ये यहाँ पे शोर कहाँ से आ रहा है, ये आवाज़ किधर से आ रही है। तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये कैसी आवाज़ है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्हाम फरमाया कि आप इन्हीं लोगों से पूछिए, जिस कब्र पे आप खड़े हैं वहीं पे पूछ लीजिए। अब बतलाइए, वली अल्लाह को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो मुर्दे से सवाल भी करे, मुर्दे से जवाब भी सुन ले और वो उसको जान भी ले। लेकिन हम और आप अगर जाएंगे, सलाम करेंगे और जवाब मांगेंगे, नहीं सुन पाएंगे, पहले ही नहीं सुनता है। इसीलिए कहते हैं तुम सवाल उसी वक्त करो जब तुम उस चीज़ को जान लो। तुम सवाल करते हो जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, तुम उस लायक हो जाओ, फिर उसके बाद तुम उन चीज़ों को समझो। जिन्होंने समझा है, बुझा है, उनके बारे में तो ये बात आ रही है। तो जब इस चीज़ को जब उन्होंने कहा, जब सवाल किया कि अच्छा कब्र वाले तुम ही बता दो कि ये कैसी आवाज़ है, तो कब्र वाले ने आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि हज़रत ऐसा है कि यहाँ पे ये कब्रिस्तान है, वीरान जगह तो है लेकिन कब्रिस्तान है। यहाँ पे एक साहब गुजरे थे, कोई अल्लाह का बंदा यहाँ से गुजरा और उसने फातिहा पढ़ी थी। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ दिया। हो सकता है कि फलक नाज़ भी पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन इतना ही पढ़ने पे सूरह फातिहा और कुल अल्लाह पढ़ करके के उन्होंने जो सवाब पहुँचा दिया, वो सवाब हम तमाम कब्र वाले 1 हफ्ते से तकसीम कर रहे हैं। 1 हफ्ते से हम लोग बांट रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए वो खुशी में लोग चेचामेची कर रहे हैं, खुशी में लोग शोर मचा रहे हैं। अब बताइए, जहाँ पे ये मसला सामने में आता हो, वहाँ पे फातिहा का कितना बड़ा सवाल है और कितनी बड़ी उसकी जो है अहमियत कितनी आती है। और हम लोग इसी में बहस में पड़े हुए हैं, फातिहा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सवाब पहुँचाना चाहिए कि नहीं पहुँचाना चाहिए, हम लोग इसी में पड़े हुए हैं। अरे भैया, जो मामलात जहाँ से आ रहे हैं, बुजुर्गान दीन से आ रहे हैं, ऊपर से चले आ रहे हैं, और उसका सबूत जहाँ पे मिल रहा है, हमको और बेसिक बहस में नहीं जाना। हमें सीधा सीधा ये अमल की दुनिया है, अमल कीजिए, आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे को भी फ़ायदा हो, ऐसा अमल हमें करना चाहिए। इस तरह से जब उन्होंने ये किया, उसके बाद जब जवाब मिल गया तो एक सबूत मिला उनको। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री मामूली शख्सियत के मालिक नहीं है, ये बहुत बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं। और इन बुज़ुर्ग का मामला है, लोग ये समझते हैं ना कि बुज़ुर्ग बोलते हैं तो बुज़ुर्ग बोलने की वजह से ये सब लोग कुछ नहीं है, मौलवी उलवी नहीं है, आलिम उलिम नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, हदीस नहीं जानते, खाली ये लोग जो है बस वली अल्लाह बोलते हैं। अरे वली अल्लाह होना इतना मुश्किल, आलिम होना आसान है, वली अल्लाह होना मुश्किल है। विलायत का दर्जा पाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही एकदम रातों दिन खट खट कर करके और घिस घिस कर करके मर जाओगे, तब जा करके भी कहीं अल्लाह ताला विलायत का वाव कहीं अता फरमाए। तो जिसको आसान समझते हो, सवाल करते हो, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह कब से वली अल्लाह हो गए, नौज़ बिल्लाह। आओ ना पहले उनके नक्शे कदम पे जरा सा, कुछ नहीं, तुम 5 दिन चल के देखो ना, तुम्हारा हुलिया टाइट हो जाएगा, भाग जाओगे, बोलेगा अरे बाप रे बाप, कहाँ से हम चले आए, किस सवाल में हम पढ़े। खाली
سوال کرنا بہت آسان ہے. ایک آدمی ایسے ہی سوال کر بیٹھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں. وہ سوال کیا کر بیٹھا, وہ برابر چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا اور یہاں پہ ایک سے ایک لوگ سوال کرتے تھے, مسئلہ کا جواب ملتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا غور سے چپ چاپ سنتا ہے, کبھی کچھ نہیں بولتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی تم بھی کبھی کچھ سوال کر دیا کرو, کبھی تم بھی کچھ پوچھ دیا کرو. تو انہوں نے کہا جی حضرت کل سوال کروں گا. تو دوسرے دن کا انتظار تھا, بڑا اشتیاق تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے پوچھا کہ بولو بھائی آج کیا سوال لائے. تو انہوں نے سوال کیا اس صاحب نے کہ حضرت آپ نے کہا کہ روزہ افطار ہم کریں گے اس وقت جب کہ سورج ڈوب جائے گا, اگر سورج نہ ڈوبے تو کیا کریں گے, اگر سورج نہ ڈوبے تو کیا کریں گے. بڑا اہم سوال کیا یار, اتنا اچھا سوال تم باہر کہاں سوچ کے رکھے تھے. رات بھر میں سوچتا رہا تھا کہ ایسا سوال کروں گا جس کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے. بولے بیٹھ جا بھیا, تو ایسے ہی چپ چاپ سنتا رہنا, مت سوال کرنا. یہ سوال ہی کیسا, سورج ڈوبے ہی نہیں, ایسا سوال کیا. اس لیے اس طرح کا بھی سوال جو ہے آدمی اگر کر بیٹھے, کہیں کرتا ہی ہے آدمی جس کے دماغ میں جو آتا ہے, ایسا یہ نہیں کرنے کا. اس لیے جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے, یکمن علم را دہمن عقل باید, ہے نا, فارسی میں کہتے ہیں یکمن علم را دہمن عقل باید, ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اب بتائیے علم اتنا حاصل کریں گے, اتنی ساری عقل چاہیے. کیسا علم ہے بھائی, علم کیا چیز ہے, یہ علم ہے. اور علم میں بھی چلے جائیں تو پھر 2 علم ہیں. ایک علم یہ شریعت ہے, ایک علم روحانیت ہے. اب ایک شریعت کا علم ہے, دوسرے صوفیت کا علم ہے. وہ علم صوفیوں کا جو علم ہے جس سے اللہ حاصل ہوتا ہے وہ علم ہے. اب پھر کوئی سوال کر دے گا تو کیا شریعت کے علم سے کیا اللہ نہیں ملتا, اللہ اس سے بھی ملتا ہے, اللہ اس سے بھی ملتا ہے. یہ ظاہری عمل کے لیے ہے, وہ باطنی عمل کے لیے. یہ ظاہر میں آپ نماز کیسے پڑھیں گے, روزہ کیسے رکھیں گے, زکوٰۃ کیسے دیں گے, حج کیسے کریں گے, یہ کیسے کریں گے, اس معاملے میں کیا ہے, اس معاملے میں کیا, اس کے لیے یہ شریعت. اور باطنی طور پر اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑیں گے, اللہ کو اپنے دل کو شیطان سے کیسے خالی رکھیں گے, کس طرح اپنے آپ کو ہم پاک صاف رہیں گے, کیسے گناہ سے ہم بچیں گے, یہ باطنی علم ہے. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں جاننا ضروری ہے, ان چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے. تو دونوں چیزیں چاہیے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائی کہ اس مجلس میں لا کر ڈال دیا. کس مجلس میں, مولانا زنگاچی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لا کے ڈال دیا. اور یہاں لا کر کے اس لیے ڈالا جس کو حضور قبلہ بولتے تھے یہ مجلس سے پھیلے دیے تھے اللہ تعالیٰ, جا کے এখানে ফেলে দিয়েছে, তার উপরে আল্লাহ তাআলা দিন দুনিয়া শান্তি মঙ্গল কল্যাণ ওর উপরে বৃষ্টি করে দিয়েছে. اس پر اللہ کی خاص رحمت ہو گئی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے, جس کی بھلائی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسی مجلس میں لا کر ڈال دیتا ہے. اب اس مجلس میں جب ہم آ جاتے ہیں, آنے کے بعد یہ نہیں کہ اب منمانی کرنا شروع کر دیں, بلکہ ہمیشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات. بھائی بات کرنے میں بھی تقویٰ ہے, اٹھنے بیٹھنے میں بھی تقویٰ ہے, کھانے پینے میں بھی تقویٰ ہے, چلنے پھرنے میں بھی تقویٰ ہے, ہر جگہ تقویٰ. آپ تقوی کو اگر صحیح طور پر اگر سمجھیں تب نا. ہم یہ سمجھتے ہیں خالی ہم سود سے بچ گئے تو ہم تقویٰ اختیار کر لیے. سود سے بچنے کے بعد کاروبار میں جو الٹا سیدھا کر رہے ہیں وہاں تقویٰ نہیں ہے. بات چیت کرنے میں جو ہم الٹا پلٹا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کیا وہ تقویٰ نہیں ہے؟ اگر کسی بزنس میں ہم جھوٹ بول دیے تو وہ بزنس میں جو پیسہ جو آیا وہ پیسہ بھی تو حرام ہوتا ہے. یہ شریعت کا لا ہے. یہ نہیں کہ یہ یہاں کی بات ہے, یعنی شریعت کے طور پر ہم نے ایک سامان دکھایا, دوسرا سامان بیچ دیا غلط, اس کے اندر دھوکہ دہی یوں کیا, یہاں کہاں تقویٰ. ہم جس چیز کا دام ایک سے کچھ لے رہے ہیں دوسرے سے کچھ لے رہے ہیں, یہاں بھی تو وہی ہے. تو بہت سارے ذرائع ہیں جس جگہ میں جو ہے ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہ سود ہم چھوڑ دیں گے نا بس ہمارا تقویٰ ہو گیا. نہیں, ہر جگہ آپ کو تقویٰ کا اختیار کرنا ضروری ہے. ہر جگہ ہر معاملے میں ہمیں تقویٰ, بات چیت, اٹھنے بیٹھنے, بچوں کے دیکھ بھال میں, میاں بیوی کے درمیان میں, ان کے ساتھ رہنے سہنے میں, ان کے ساتھ سلوک کرنے میں, ہر جگہ عام لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنے میں,
یہاں تو معاملہ ہی عجیب، لوگوں کا حال ہی عجیب ہے۔ آج کا وقت جو سود کا وقت ہے، سود سے بھرا ہوا ہے، معاملہ ایسا درہم برہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی آدمی اگر سود سے بچ بھی گیا تو اس کا غبار ضرور اس کو پہنچے گا۔